بڑی خوبصورت کلام ہے. میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں پڑھ پاؤں کہ نہ، اس لیے کہ گلا بہت زیادہ خراب ہے اور طبیعت بھی ناساز ہے. لیکن ماشاءاللہ جس جوش جذبے سے آپ نے پڑھا ہے نا، تو وہ خراب گلا بھی مجھے محسوس نہیں ہوا. اللہ پاک آپ کو برکتوں سے نوازے اور ہم سب کو ہمیشہ سرکار کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے. آج کا جمعۃ المبارک جس میں حج کے حوالے سے میں نے گفتگو کرنی تھی، لیکن موجودہ حالات حاضرہ کے تناظر میں آج پوری دنیا کے اندر آج کا جمعہ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر منایا جا رہا ہے. تو اگرچہ میں نے حج پر جو ہے وہ کتاب تیار کیا تھا، لیکن یہ فریضہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر، آپ کی عزت پر، آپ کی ناموس پر حملہ ہو، کوئی بدبخت آپ پر زبان درازی کرے، تو پھر ہم سے تو برداشت نہیں ہوگا. ہمارے سارے مضمون، ہمارا سب کچھ اسی بات پر ہے کہ ہم حضور کی عظمتوں کا دفاع کریں. اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. ہماری نماز کا، ہماری جملہ عبادات کا مقصد یہی ہے کہ ہم حضور کی عظمتوں کا، حضور کی شانوں کا پہرا دیں. تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کے اندر، انڈیا کے اندر ایک بدبخت عورت نو شرما جس کا نام ہے، اس نے نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت، حضور کی ناموس، حضور کی شان پر حملہ کیا. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ایسی کوئی بات ہو تو پاکستان کے لوگ تو انہیں پتہ ہی بعد میں چلتا ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں قطر کی حکومت کو، دبئی، سعودی عرب، ترکی، جنہیں جب پتہ چلا اور یہ جب بات چلی تو انہوں نے فوراً اس پر ایکشن لیا. اور پہلا کام کیا کیا کہ ان کی جتنی تجارت تھی اس کو بند کیا، اور جو ان کے شاپنگ مال میں، ہالوں میں جو ان کے سٹال تھے، جو بالکل انہوں نے اس پر پابندی لگا دی، اور اس پر کپڑے جو تھے، چادریں چڑھا دی، اوپر لکھ دیا کہ جو ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں. جب ادھر سب کچھ ہو گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا اپنے آپ کو بڑا تھانے دار سمجھتا ہے، اور امریکہ کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں اس خطے میں سب سے بڑا ہوں، تو اس بات نے انڈیا کو ہلا کر رکھ دیا. اور وہ مودی جو بڑے بڑے دعوے کرتا تھا اور کہتا تھا کہ پتہ نہیں کیا کر دے گا، اس نے اس اپنی ممبر پارلیمنٹ جو تھی، جس کا نام شرما بتایا جاتا ہے، اور ایک اور بدبخت ہے، اس کو فوراً اپنی پارٹی سے نکال دیا، اپنی پارٹی سے نکال دیا اور ایکشن لیا، اس پر مقدمہ درج کیا. تو یہ ہوتا ہے، ہم یہ کرتے ہیں کہ جی احتجاج کرو، جی توڑ پھوڑ کرو، جی باہر نکلو، اور نکلنا کب ہے؟ اور جب ادھر کام ختم ہو گیا. وہ سارا انہوں نے کیا کیا، اس پر جو تھے، جب وہ اتنا بڑا معاملہ ہوا تو آپ جانتے ہوں گے، اخبار پڑھتے ہوں گے، انٹرنیٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مجھ سے زیادہ اس معاملے میں باخبر ہوں گے، کیونکہ میری ڈیوٹی ہے تو پھر پوری تحقیق کرنی ہوتی ہے، میں نے جو گفتگو جو کرنی ہوتی ہے، تو اس لیے میں نے پھر ایک ایک چینل کو، ایک ایک خبر کو دیکھا غور کے ساتھ، کیونکہ یہ ممبر رسول ہے، یہاں پر کوئی غلط بات جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. تو الحمدللہ تعالیٰ عرب ممالک کے پریشر سے، اور خصوصاً جو قطر کے مفتی ہیں، انہوں نے ہلا کر رکھ دیا پوری انڈیا کو، اور اس بات پر وہ ماننے پر مجبور ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی، یہ جو جتنا ہوا ہم اس کی معافی تلافی کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ باقی معاملات جو ہیں تجارت کے وہ بہتر کیے جائیں. تو بہرحال
اس میں میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جتنی عرب حکومتیں اس میں سارے جو شامل ہوئے، اور پاکستان کیونکہ اب بیدار ہو رہا ہے، آج بڑی ریلیاں نکالی، کوئی جمعرات کو نکلی ہوں گی، ہاں جی، اور کوئی بعد اب سیاست شروع ہو جائے گی، یہ ساری چیزیں نبی کا نام سیاست کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جو نبی کے نعروں پر سیاست کرے، نبی کے نام پر سیاست کرے، یقین کریں اس کی سیاست دنیا میں برباد ہو جائے گی اور آخرت میں تو برباد ہے ہی۔ تو یہ جو ہے بڑا نازک مسئلہ ہے، بڑا احساس چیز ہے، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ جس کی شانیں خود اللہ بیان کرتا ہو، فرشتے سامنے بیٹھ کے سنتے ہوں، جب آپ محفل کرواتے ہیں، میلاد کی ہوتی ہے یا سیرت کی ہوتی ہے، جو بھی ہو، تو آپ دعوت دیتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک خطیب بلاتے ہیں، وہ بیان کرتا ہے۔ جب حضور کا دور تھا، بظاہر زمانہ مصطفیٰ، جس میں حضور اس دنیا میں بظاہر تشریف فرما تھے، اس وقت حضور دعوت دیتے تھے، صحابہ کرام سنتے تھے، صحابہ کرام قربان جاؤں کہ اللہ رب العزت نے حضور کی عزت، حضور کی ناموس، حضور کی شانوں کو اس وقت بیان کیا جب وقت نہیں تھا، اور وہ کر رہا ہے، وہ بیان حضور کی عظمتوں اور شانوں کو وہ بڑھا رہا ہے، اور کب تک کرتا رہے گا؟ جب آپ کا کب ختم ہو جائے گا، جب قیامت قائم ہوگی، ایک عرصہ ایسا بھی گزرے گا کہ فرشتے بھی نہیں ہوں گے، اسرائیل کی بھی موت واقع ہو جائے گی، جبرائیل امی کی بھی موت واقع ہو جائے گی، کوئی دھرتی پر اللہ کہنے والا دھرتی نہیں ہوگی، زمین ہی نہیں ہوگی، اس وقت بھی اللہ اپنے محبوب کی شانوں کو بیان کر رہا ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم قرآن پاک میں حضور کی عزت و ناموس کی بات کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، فرمایا وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ ایذا دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کو ایذا کون دے سکتا ہے؟ اللہ کو تکلیف کون دے سکتا ہے؟ استغفر اللہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو رسول کا دل دکھاتے ہیں، جو رسول کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ وہ رسول کو نہیں دے رہے، مجھے دیتے ہیں، مجھے دیتے ہیں۔ فرمایا کہ پھر کیا ہے؟ اولئک، وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں، فرمایا ان کے لیے ذلت ہے، رسوائی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ دنیا میں بھی ذلیل ہو جائیں گے، اور آخرت میں تو احانت والا دردناک عذاب ان کے لیے تیار ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو تکلیف دے، بے ادبی کرے، آقا کی شان میں گستاخی کرے، فرمایا وہ آقا کی شان میں نہیں کرتا، اللہ فرماتا ہے وہ میری شان میں کرتا۔ اس لیے خاتم المرسلین، سید العالمین، صاحب کعبہ قوسین، جناب طٰہٰ کی شان والے، یاسین کے سہرے والے، حامل مقام محمود، حامل مقام محمود، رسول کریم رؤوف الرحیم، آقا کا نام مبارک، اسم مبارک اللہ رب العزت نے رکھا ہے محمد۔ کیا نام ہے جی؟ سارے ذرا کہیے۔ اب محمد کا جو معنی ہے آپ نے کئی بار سنا ہوگا، محمد کا معنی والذین یحمدوا بعد حمد، محمد اس کو کہتے ہیں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔
جس کی سب سے زیادہ، بولنا ذرا، اللہ نے محبوب کو بنایا ایسا ہے کہ اس کائنات میں جتنی تعریف مصطفیٰ کی جاتی ہے، جتنی عظمت اور شان میرے مصطفیٰ کی بیان کی جاتی ہے، کسی اور کی نہیں، کسی اور کی۔ اب نام کیا ہے؟ بولیں بھائی۔ اور میں نے کہا محمد کا معنی جس کی سب سے زیادہ۔ ایک بات غور کر لیں، اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے کیا؟ اور محبوب کا نام کیا رکھا ہے؟ محمد۔ اب محمد کا معنی سب سے زیادہ، یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ اس کائنات میں ایک اللہ کیا جو ساری تعریفوں کے لائق ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور دوسری ذات سرکار محمد کی، آپ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک الا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ تو نے اپنا نام اللہ رکھا اور محبوب کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تعریف تو تیری زیادہ ہوتی ہے، تعریف تو تیری زیادہ ہوتی ہے۔ یہ کیا ہوا کہ تو نے نام محمد حضور کو دیا، جس کا معنی یہی ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ تو علماء نے متوجہ کیا، کیا کیا؟ بھی توجہ کریں، اللہ ساری حمد کس کے لیے؟ بولیں ذرا۔ جو کچھ کائنات کے اندر ہے وہ سارے حمد کر رہے ہیں، چاند حمد کر رہا ہے، ستارے حمد کر رہے ہیں، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ارے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ اللہ کر رہی ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ پتھر، ہر چیز کیا کر رہی ہے؟ بولنا ذرا، یہ حمد ہے، یہ کیا ہے؟ لیکن مولا تو کیا کر رہا ہے؟ ہر کوئی اللہ اللہ کرتا ہے، لیکن مصطفیٰ کا خدا حضور کا رب العالمین محمد کرتا۔ فرمایا میں اللہ ہوں، میری شانیں وراء الوراء ہیں۔ فرمایا حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرنے والا، شانیں بلند کرنے والا، عظمتیں بلند کرنے والا، مقام بلند کرنے والا، عسائی یبعثک ربک مقاما محمودا، اپنے نام کو پھاڑا، کھولا، اس میں سے نام محمد نکالا۔ یہ کوئی جوش نہیں ہے، یہ جو موجودہ حالات ہیں اس میں تو نعرہ ایسا ہونا چاہیے کہ لگے ہماری مسجد میں اور آواز انڈیا سے بھی آگے گزر جائے۔ ذرا کون من سب نبی، ہم بڑے امن پسند ہیں، ہم بڑے، لیکن جب ہمارے حضور کے بارے میں بات ہو نا، بڑا ماڈرن تھا اور بڑا پڑھا لکھا تھا علامہ اقبال، ہاں جی، جدید اور قدیم علم کا ماہر تھا علامہ اقبال، اپنے بھی سنتے تھے پرائے بھی، لیکن کہتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی یہ کہہ دینا کہ تیرے مصطفیٰ کے کپڑے میلے ہیں، کیا جی یہ عیب ہے، میلا ہونا، فرمایا کہ میرے نزدیک واجب القتل ہے۔ یہ اقبال کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہے ہیں؟ ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، ہر بھوک ہر پیاس برداشت کر سکتے ہیں، ہر چیز لٹا سکتے ہیں،
لیکن نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ آقا کی عزت کا دفاع، حضور کی شان کا دفاع، آقا علیہ السلام کی عظمتوں اور شانوں کا دفاع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لوگوں، ہم زندہ اس لیے ہیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں اور عظمتوں کا دفاع کریں۔ کوئی بدبخت وہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو، وہ کسی کرسی پر بیٹھا ہو، وہ کسی ملک میں بیٹھا ہو، جب وہ ہمارے آقا علیہ السلام کے بارے میں کوئی ایسا ہلکا جملہ اشارتاً کنایتاً کرے گا، یاد رکھ لیں جہاں بیٹھنا ہے بیٹھ لے۔ ہاں جی، سرکار کے غلام ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہی بات ہے، میں نے کہا کہ آپ کے سامنے کہ جس کی عظمتیں خود رب بیان کرے، کون کرے جی؟ تو پھر اس کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ اس لیے آپ قرآن پاک پڑھتے جائیں، ایک ایک آیت میں حضور کی شان ہے۔ کیا؟ کیونکہ وقت کم ہوتا ہے، اگر اسی پہ بات آگے گئی تو پھر سارا ادھر ہی میں آگے جانا چاہتا ہوں، صرف چند نمونے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے حبیب مکرم ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ کیوں کھولا؟ آپ کی خاطر۔ لاکا کیا؟ آپ کی خاطر۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ، وہ جو آپ کی پیٹھ پر بوجھ تھا، کیا تھا؟ بوجھ کیا تھا کہ آپ سوچتے تھے میری امت کا کیا بنے گا، ہم نے اتار دیا، ہم نے اتار دیا، خوشخبریاں دے دی، لامکان پر بلایا، سامنے بٹھایا، ہر عظمت ہر شان آپ کو دے دی، آپ کو اپنا محبوب بنایا، آپ کو اپنا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، ہر بلندی نیچے رہ گئی، ہر بلندی، اور مصطفیٰ کا ذکر اوپر گیا۔ وہ بھی کیوں کیا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے لیے۔ کس کے لیے؟ پھر وَالضُّحَىٰ، محبوب قسم ہے چاشت کے وقت کی، قسم ہے چاشت کے، اس سے مراد علماء نے کہا کہ اللہ پاک نے فرمایا قسم ہے، جیسے سورج چمکتا ہے اور اس کی روشنی نکلتی ہے، جب چاشت کا وقت آتا ہے کیا جی تو خوب روشن ہو جاتا ہے۔ حبیب آپ کا چہرہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ واللیل اذا سجا، آپ کی زلفوں کی قسم، آپ کی ما ودع ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ چھوڑے گا، نہ چھوڑے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، حقیقت یہ ہے کہ حبیب ہم تو آپ کا ذکر بلند کرتے رہتے ہیں، ہر گھڑی میں، ہر آن میں، ہر دن میں، ہر مہینے میں، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے آپ کی عظمتوں کو ہم آشکار کر رہے ہیں۔ ہاں جی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کی عظمت کو بڑھا رہے ہیں، آپ کی شانوں کو اور زیادہ کھول کھول کر لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کے لیے پہلے والی گھڑی، آنے والی گھڑی پہلے سے بھی بہتر ہوگی۔ کیا ہوگی؟ اسی طرح پھر آپ قرآن پاک پڑھتے جائیں، قرآن پاک میں اتنی آیات ہیں جو اللہ پاک نے صرف محبوب کی شانیں بیان کی، ان میں نماز کا ذکر نہیں ہے، نماز کا ذکر۔ قرآن پاک میں دو طرح کے مخاطبے، کتنے جی؟ ایک وہ کہ وہ اپنی توحید بیان کرتا ہے، عبادت بیان کرتا ہے، احکام بیان کرتا ہے، وہ کیا ہیں؟ حکم ہے، کیا ہیں؟ لیکن کچھ آیات وہ ہیں، کچھ نہیں، وہ سینکڑوں میں، کہ صرف حضور کی شانوں کو بیان کرتا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، اے سید یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قرآن حکیم کی قسم، قرآن، کہیں حضور کی کملی کا ذکر، یا ایھا المزمل، کہیں حضور کے کھڑے ہونے کا ذکر، یا ایھا المدثر،
کہیں حضور کی آنکھوں کا ذکر، ما زاغ البصر وما طغى، اللہ پاک محبوب کی شانوں کو، ایک ایک شان کو کہیں اللہ پاک نے قسم کھائی، فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے شہر کی قسم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم، میں اس لیے شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، وانت حل، یہاں پر تو رہتا ہے، یہاں پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے قسم کھا رہے ہیں یہاں آپ تشریف فرما۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ ساری آیات رکھنے کا، اگر ہم ایک ایک آیت پڑھیں تو پھر اس کے لیے وقت بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ محبوب کی شانوں کو اتنا بڑھا رہا ہے، اتنا بڑھا رہا ہے کہ کوئی بدبخت جیسے چاند ہوتا ہے، اگر چاند کی طرف تھوکے ہاں جی تو اس کی اپنی بدبختی ہوگی، وہ تھوک اس کے منہ پر آ کر گرے گی، چاند کی طرف یا چاند پر وہ تھوک، کروڑوں چاند میرے مصطفیٰ کی شانوں پر قربان۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ قرآن کی وہ آیات جو صرف شانیں، ان میں ایک وہ سورہ تبت یدا ابی لہب و تب، اگرچہ رشتے میں حضور کا سکا چچا ہے، کیا ہے، کیا کرتا ہے حضور سے، آقا علیہ السلام کریم آقا کی عظمتوں کو نہیں مانتا، زبان درازی کرتا، قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرے دونوں ہاتھ، بس رب نے کہا وہ ٹوٹ گئے، وہ اس کا بیٹا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کریم آقا کا گستاخ تھا، سرکار نے فرمایا کہ اس پر اللہ پاک اپنے کتوں میں سے کتا جو ہے وہ مقرر کرے گا، کتوں میں سے کتا مقرر کرے گا۔ جب حضور کی زبان سے نکلا، اپنے بیٹے کو بڑا چھپا کے رکھتا تھا، اسے ڈر تھا اور یہ یقین تھا کہ جو حضور نے کہہ دیا ہاں جی وہ ہو گیا۔ اب وہ سفر کے لیے گئے، اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر گیا، ایک احسار بنایا، اور بھی لوگ سوئے، سکوٹی لگائی کہ یہ بچ جائے، لیکن یقین تھا کہ جو مصطفیٰ کی زبان سے نکلا، ارے کائنات ادھر ادھر ہو سکتی ہے لیکن آقا کا فرمان ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ رات کا وقت ہوا، ایک شیر جو تھا وہ آیا، کیا دعا تھی کہ اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو اس پر مسلط کر دے، ایک اپنے کتوں میں سے، ہمارے کتے یہ عام کتے ہوتے ہیں، اللہ کی نگاہ میں شیر جو تھا اس کو اللہ رب العزت نے کتے کے طور پر بھیجا کیونکہ مصطفیٰ کی زبان ہے۔ تو فرمایا جیسے وہ آیا اس نے چھلانگ لگائی، ساری سکوٹی ان کی توڑ کر وہاں پہنچا، ایک ایک کو سونگتا تھا، اور جو اصل ٹارگٹ تھا کون تھا، اس کا بیٹا، وہیں پہ اس کو دبوچا اور چیر پھاڑ کے رکھ دیا۔ اور قرآن کا یہ حکم تھا کہ تیرے ہاتھ دونوں ٹوٹ گئے، تو برباد ہو گیا، تیری وہ بیوی جو آقا علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھاتی ہے، کیا بچھاتی ہے، کانٹے بچھاتی ہے، لکڑیوں کے گٹھے باندھتی ہے، لکڑیوں کے، یہ سب تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہو گئے، کیوں کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس سے ٹکراتا، آقا کی عزتوں اور شانوں کے خلاف ہے، وہ دنیا میں بھی تباہ ہے اور آخرت میں تو تباہ ہے ہی۔ تو اس طرح میں نے کہا کہ یہ سورہ تبت یدا ابی لہب و تب ہے۔ دوستو آخری حصہ ہے کیونکہ 10 منٹ آخری، اگر ہم اسی پہ رہے تو پھر بہت ساری چیزیں رہ جائیں گی جیسے میں نے شروع میں کہا۔ اب جب گستاخی ہوتی ہے، بے ادبی ہوتی ہے، تو ہمارا کیا ذمہ داری ہے، ہم کیا کریں؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں جب ایسا ہوتا کیونکہ بدبخت شروع سے تھے نا، ابو جہل جیسے کمینے جو تھے، وہ ادھر وہ تھے، ادھر اللہ نے حضور کی شانوں کے لیے تھے، ابو بکر کو چنا ہوا تھا، فاروق اعظم کو چنا ہوا تھا، جناب حضرت عثمان غنی کو چنا ہوا تھا، مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کو چنا ہوا تھا، حضرت حسان بن ثابت چنے ہوئے تھے، 26 افراد، کتنے جی، ان کی لسٹ بنی ہوئی تھی، وہ حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے، اور جب کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا، کوئی بے ادبی کرتا، کوئی گستاخی کرتا، تو وہ جواب دیتے، کیا دیتے؟ لیکن جواب یہ نہیں ہوتا تھا، جواب یہ ہوتا کہ محفل سجائی جاتی، منبر رکھا جاتا،
میں بخاری سے، مسلم سے، ابو داؤد، ابن ماجہ، تمام تر کتب کے اندر موجود یہ حدیث پاک کہ آقا منبر بچھاتے، کیا بچھاتے؟ پھر یہ صحابہ کرام آقا علیہ السلام کی عظمتوں کو بیان کرتے، وہ گھٹاتے، یہ بیان کرتے، وہ آقا علیہ السلام کے بارے میں جو ہلکی گفتگو ہوتی، ادھر یہ حضور کی شانیں بیان کرتے۔ کیا بیان کرتے؟ اس پر یہ حدیث پاک ہے جس کو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی کہ ایک بار جب کسی بدبخت نے حضور کی شان میں اسی طرح کے ہلکی بات کی، گستاخی کی، بے ادبی کی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اس کا جواب دے، جو اس کا جواب دے؟ یقول حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسان بن ثابت کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور میں حاضر ہوں، میں؟ آپ نے فرمایا تم کیا کرو گے؟ کہا حضور جنہوں نے بدبختی کی ہے، گستاخی کی ہے، میں اپنے کلام کے ذریعے ان کا مقابلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ جو بدبخت ہیں گستاخی کرنے والے، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جیسے میں نے شروع میں کہا، وہ کون ہے؟ ابو لہب جیسے بھی ہیں، اور ابو لہب کون ہے رشتے میں حضور کا؟ تو سرکار نے فرمایا کیا کرو گے؟ میرے نسب کو کیسے نکالو گے؟ میرا نسب جڑا ہوا ہے، یعنی ہمارا خونی رشتہ بھی تو ہے، اگر تم نسب کو گندہ کہو گے تو اس طرح کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا حضور آپ کی نظر عنایت ہو گئی، کیا ہو گیا نظر؟ میں ایسے کروں گا کہ جیسے بال مکھن سے نکالا جاتا، کہ آپ کے نسب کی شانیں بھی بیان کروں گا، اور ان بدبختوں نے جنہوں نے آپ کی گستاخی کی ہے، بے ادبی کی ہے، میں ان کا جواب دوں گا۔ انہوں نے پھر منبر پر چڑھ کر بیان کیا، منبر پر انہوں نے بیان کیا، اور بیان ایسا تھا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس قدر وہ آقا علیہ السلام کے اشعار پڑھ رہے تھے، حضور کا دفاع کر رہے تھے، اور آقا علیہ السلام اس قدر خوش ہوئے کہ آپ کا چہرہ مبارک چمک اٹھا، اور آپ نے فرمایا کہ حسان جب تو میری نعت پڑھ رہا تھا اور ان ظالموں کو جواب دے رہا تھا، اللہ نے فرشتوں کو اتارا کہ وہ بھی زمین پر اترے، وہ بھی زمین پر اترے۔ اور پھر حدیث پاک میں، اسی حدیث پاک جو بخاری شریف میں، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان الروح القدس لا یزال یعیدک، فرمایا اے حسان جب تک تم جواب دیتے رہے ان ظالموں کو، اللہ نے جبریل کو کہا کہ اپنا ہاتھ حضرت حسان بن ثابت کے کندھے پر رکھ دے، جب تک حسان ان ظالموں کو جواب دیتا رہے جنہوں نے بدبختی کی، اس وقت تک جبریل امی کا ہاتھ آپ کی پشت پر رہے۔ تو یہ بات طے ہے کہ جو شخص بھی مسلمانوں میں حضور کی شان کا دفاع کرتا ہے، آقا کی عظمتوں کو بیان کرتا ہے، بدبختوں کو جواب دیتا ہے، اپنے آقا کی عزت ناموس پر پہرا دیتا ہے، آج بھی جبریل امی اترتے ہیں۔ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، آخری بار جبریل امی آئے کب؟ جب آخری ایت مقدسہ لے کر آئے کہ اب دین مکمل ہو گیا، دین، لیکن مدد کے لیے کیا؟ مسلمانوں کی حضور کے دفاع کے لیے، آقا کی عظمت دفاع کے لیے اترتے ہیں، جیسے لیلۃ القدر کی رات میں روح الامی اترتے ہیں۔ جب بھی آقا کی شانیں بیان کی جاتی ہیں، اور جو بھی بیان کرنے والا ہو، آقا کا غلام ہو، جب وہ کر رہا ہوتا ہے آقا کی عظمتوں کو بیان، تو ایسے نہ سمجھے ایسے ہی بیٹھا ہے، اس کے کاندھے پر جبریل امی کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ کی مدد اترتی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ حضور کی شانوں کا دفاع کرتا۔ اس لیے دوستو، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہمارا تو سب کچھ حضور ہے، کیا ہے؟ میں نے شروع میں یہ بھی بات کی، ہم بڑے نرم ہیں، بڑے سلامتی والے ہیں، بڑے امن والے ہیں، ہم جھگڑے والے، لیکن اگر حضور کا معاملہ ہو، آقا کی عزت و ناموس کا معاملہ ہو، آقا علیہ السلام کی شان پر کوئی ایسی بات ہو، پھر ہم سے زیادہ سخت کوئی نہیں۔ یہ بھی قرآن کا حکم ہے، یہ بھی محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار
رحماء بینہم، فرمایا جو حضور کے ارد گرد رہتے ہیں، جو آقا کے غلام ہیں، وہ کیا ہیں؟ جو آقا کے غلام، اشداء علی الکفار، وہ سخت ہیں، کیا ہیں؟ سخت ہیں، کن کے لیے؟ کافروں کے لیے، جو آقا کی گستاخیاں کرتے ہیں، بے ادبیاں کرتے ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑی محبت ہے ان کی، آپس میں بڑی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ سن لیں اس آواز کو، یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں پورا پاکستان تن من دھن سب آقا پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم یہ بات برداشت نہیں کر سکتے وہ کوئی بھی ہو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرے، بے ادبی کرے، وہ جہاں چھپ جائے اس کی زبان اس کی گدی سے نکال دیں گے۔ ہاں جی، اس کے لیے ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ اشداء۔ پھر کوئی یہ نہیں بڑی نرمی سے بات کرنی چاہیے، ہاں جی نہیں جی بڑا ذرا آہستہ بات کرنی چاہیے، نہیں جی ذرا سوچ کر، نہیں، ہماری سوچیں حضور کی ذات کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی جب بات آتی ہے تو ہماری ایک ہی سوچ ہے، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی، ہاں جی، سر تن سے جدا، پھر ہم ایک جیسے ہیں۔ ہاں جی، وہ جو سخت باتیں ہم کہتے ہیں جی فلاں مولانا بڑی سخت باتیں کر، وہ حضور کے عشق میں ہی کرتے ہیں۔ بات ہی یہی ہے، جب حضور کے عشق کا معاملہ ہوگا، بڑے سے بڑا اسکالر جسے آپ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جناب وہ بات کرتے ہیں، تو بڑی پیاری بات، ٹھنڈی بات ہوتی، آقا کی ذات کے لیے ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ جب ایسا معاملہ ہو جائے پھر کوئی ٹھنڈی بات کرے، نہیں، انہیں جب تک یہ بات میسج پہنچے گا نہیں، یہ ہیں ہی ایسے بدبخت لوگ، یہ سنورنے والے، لیکن یاد رکھ لیں ہر چیز میں، نماز میں کمی ہو گئی، کوتاہی ہوگی، غلطی ہو گئی، میں عرض کر رہا ہوں آپ کو، یاد رکھ لو، ہو سکتا ہے آپ معافی مانگے تو معافی مل جائے۔ ہر عمل جو ہے، ہر عمل اس میں کوئی کمی رہ جائے، حدیثیں ہیں، قرآن پاک کی آیات ہے، میں ایسے نہیں کہہ رہا، لیکن اگر حضور کی محبت میں کوئی کمی رہ گئی، سب کچھ ان تحبط اعمالکم، سورہ حجرات ہے، کیا سورہ؟ سارا کچھ رائے گا ہے، سب کچھ ختم ہے۔ اس لیے آخری بات، وہ جب آقا علیہ السلام کو فتح مکہ ہوا، کیا ہوا جی؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ فتح مکہ جو تھا وہ امن کا، پیس کا پیغام تھا، کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ آج بدلے کا دن ہے، کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، آج رحمت کا دن ہے۔ کیا ہے؟ آپ نے ہر ایک کو معافی عام کا اعلان کیا، اور آپ نے فرمایا حتیٰ کہ جو بڑا دشمن تھا، کون تھا؟ ابو سفیان، دشمن تھا، لیکن گستاخیاں اس نے نہیں کی، گستاخیاں اس نے، بعض دشمن ایسے ہوتے ہیں، بعض دشمن، یہی وجہ ہے کہ اسے صلہ ملا، اس نے کلمہ پڑھا فتح مکہ کے وقت، اور آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا، کیا اعلان فرمایا؟ آپ نے فرمایا جو اس کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی امن کی، کیا؟ امن کی ضمانت دیتا ہوں، یہ آقا علیہ السلام کا فرمان تھا۔ لیکن اسی دوران وما ارسلناک الا رحمت، جو میرا اور آپ کے نبی حضرت سرکار جو تمام تر جہانوں کے لیے کیا ہیں؟ بولیں ذرا کیا ہے؟ اسی دوران ایک شخص دوڑ کر آیا، اس نے کہا حضور آپ کا ایک ایسا بدبخت جو آپ کی شانوں کو گھٹانے والا، زبان درازی کرنے والا، آپ کا گستاخ کعبے کے پردے میں چھپا ہوا ہے۔ کہاں چھپا ہے جی؟ بولنا ذرا، کعبے کے پردے میں چھپا ہوا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اب کعبے کے اندر کسی کو قتل کرنا، کیا؟ جوں تک آپ نہیں مار سکتے، کعبے کے اندر جوں تک، وہ آ گئے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، کیا ہے؟ بخاری شریف ہے، نیچے آپ کو 50 سے سارے حوالہ جات ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ بات کی گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، آپ نے فرمایا کہ اس کو کعبے کے اندر ہی قتل کر دیا جائے، جو وہ پردوں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ سرکار نے فرمایا فَقَالُ یا اس کو اگر الگ پڑے فَقَالَ اقتلوہ، فرمایا اس کو وہیں پہ مار دو جس جگہ پر ہے، کیوں؟ اس کو اتنا موقع بھی نہیں ہے کہ پکڑ کر باہر لایا جائے، کیونکہ مصطفیٰ کا گستاخ، آقا علیہ السلام کا، وہیں پہ اس کو مارا گیا۔ سب کو معافی ملی، لیکن 5 کتنے تھے؟ 5 افراد نے فرمایا اگر کعبے کے پردوں میں بھی چھپ جائے نا تو ان کو معافی نہیں، کیونکہ اللہ پاک حضور کے گستاخ کو معافی نہیں دیتا۔ اور پھر جیسے میں نے کہا کہ آخری بات اسی طرح ایک اور واقعہ
جو ایمان کو تازہ کرتا ہے، کہ جس کو حضرت امام کسترانی علیہ رحمہ نے لکھا. آپ نے فرماتے ہیں کہ جب مغلوں کا دور تھا، جیسے آج کل یہ ایک سیریل چل رہا ہے، ڈرامہ چل رہا ہے ارطغرل کا، کیا اس میں ایک کردار ہے مغلوں کا، کیا ہے؟ تاتاریوں کا اور مغلوں کا. تو فرماتے یہ تاتاری جو تھے نا، یہ تعداد میں بہت زیادہ تھے اور ان کا کوئی مذہب نہیں تھا، کوئی مذہب، کسی نبی کو نہیں مانتے تھے. ان کی تعداد، ان کی جو تعداد تھی وہ لاکھوں میں تھی، لاکھوں میں. فرماتے ہیں کہ جب اتنی بڑی تعداد تھی تو انہوں نے کہا کہ کسی نہ کسی مذہب کو اسٹڈی کرنا چاہیے اور ہمیں بھی کسی مذہب میں داخل ہونا چاہیے جیسے باقی مذاہب ہیں. تو انہوں نے کہا، اس پر رابطہ کیا کن سے؟ عیسائیوں سے. کن سے؟ عیسائیوں کے بڑے بڑے مبلغ جو تھے وہ بلائے اور ایک بہت بڑا مجمع جو تھا اس کو اکٹھا کیا، اور اس کے میں اکٹھا کرنا تقریباً 40,000 لوگوں کا مجمع تھا. کتنا جی؟ انہوں نے کیا کرنا تھا؟ ایک مذہب کو اپنانا، اور اس کے لیے انہوں نے بہتر سمجھا بھی کیا عیسائی کو دعوت دی. وہ مبلغ آئے، جب مبلغ آئے تو ان کا ایک مبلغ اٹھا اور وہ بیان کرنے لگا. بیان کرتے کرتے آقا علیہ السلام کا نام پاک آیا. جب حضور کا نام آیا تو اس نے گستاخی کی. کیا کیا؟ گستاخی کے ساتھ آقا علیہ السلام کا نام لیا. فرماتے ہیں کہ ان تتاریوں کا، مغلوں کا کتا تھا، قریب باندھا ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے وہ کتوں کے شوقین تھے. ایک کتا اس کی طرف لپکتا تھا اور ایسے لگتا تھا کہ یہ اپنی زنجیر توڑ دے گا اور توڑ کر اس شخص کو دبوچ لے گا جو آقا علیہ السلام کا نام لے رہا تھا اور ساتھ کیا کر رہا تھا. یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کتے نے اپنی زنجیر توڑ دی. زنجیر، امام کستلانی بیان کرتے ہیں، زنجیر توڑ دی، اور زنجیر توڑ کر سیدھا اس مبلغ کے قریب آیا. جب قریب آیا تو لوگوں نے پکڑ لیا کتے کو، لوگوں نے وہیں پہ اس کو پکڑا اور دوبارہ باندھ دیا، اور اسے کہا، اس شخص کو کہا، مبلغ کو کہا کہ تم نے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے لفظ بولے نا، یہ کتا اس لیے تیرے اوپر حملہ آور ہوا ہے. یہ کتا، اس نے کہا ایسی بات نہیں ہے، بڑا چلاک تھا. اس نے کہا ایسی بات نہیں، میں اسے اشارے کر رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ اور کتا جو ہے وہ غیرت مند ہوتا ہے. میں نے ایسے اشارہ کیا تو کتے نے یہ سمجھا کہ مجھے مارنا چاہتا ہے، تو اس لیے مجھ پر اس نے حملہ کیا. ایسی بات نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو. دوبارہ اس نے اپنی تقریر شروع کی. جب دوبارہ تقریر شروع کی نا تو پھر حضور کے نام پر آیا. آقا علیہ السلام کی شان میں اس نے بے ادبی کی، گستاخی کی. جب گستاخی کی تو دوبارہ کتا جو تھا اچھلا، اس قدر جوش اور جذبے سے اچھلا، اور زنجیر جو تھی وہ ٹوٹ گئی. جتنے لوگ پکڑنے والے تھے وہ بے بس نظر آئے، اور کتا اس مبلغ تک پہنچا جو عیسائی مبلغ تھا، جا کر اس کا گلا دبوچا. اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کی موت واقعہ نہیں ہوگی. جب تک اس کی موت واقعہ نہیں ہوگی. اس واقعے کو دیکھ کر کتنے لوگ تھے جی؟ 40,000 کلمہ پڑھ گئے، اشہد ان محمد رسول اللہ. کہنے لگے کہ جس دین کی کتا حفاظت کر رہا، انہیں بتایا گیا یہ تو کتا ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے وہ چاہے جس سے چاہے کام لے لیتا ہے. یہ ہر چیز میرے مصطفیٰ کے لیے، یہ جو کچھ ہے میرے مصطفیٰ کے لیے. دوستو، ہماری سانسیں جو چل رہی ہیں یہ حضور کا صدقہ ہے. ہر چیز سے غافل ہو جانا، ہر چیز، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے غافل نہ ہونا. ہماری اولادیں، ہماری بیویاں، ہمارے بچے سب حضور پر قربان ہیں، آقا کی عظمت پر قربان ہیں. یہ صرف نعرے نہیں، یہ جذبہ ایمانی ہے. جس کے پاس یہ جذبہ ہے وہ ایمان والا ہے. وہ جس کے پاس یہ جذبہ نہیں وہ ایمان والا. اس لیے یہ صرف باتیں نہیں. آپ اپنے ملک کے اندر امن اور سکون کے ساتھ اپنے ملک کو نقصان نہ پہنچائیں، بھرپور احتجاج کریں، بتائیں انڈیا کی حکومت کو، بھارت کی حکومت کو. اور اس عورت کو پہلے تو انہیں پتہ تو چل گیا ہے، ہلا تو دیا گیا ہے، وہ منت سماجت پر اتر آئے ہیں، لیکن آقا کی عظمت اتنی بڑی ہے کہ ابھی انہیں سبق سکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. حضور کی عظمت کا صدقہ ہی پوری دنیا جو ہے وہ امن اور سلامتی کا گہوارہ بنے گی. اللہ پاک ہمیں حضور کی عظمتوں کو، حضور کی شانوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کی عظمت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.